अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी। सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया से पेश खिदमत हैं आज की इस तरबियाती रूहानी नशिस्त के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि माह सयाम चल रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अता करदा ये खूबसूरत महीना जिसमें अल्लाह ने ख़ास रहमतें, बरकतें, आफ़ियतें और खैरों को उतारा। और हम्द है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो कि इस कायनात का हाकिम और मालिक है, और दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद पर कि बेशक ख़ानदान रिसालत के ये लोग इस कायनात की मुक़द्दस तरीन हस्तियों में से हैं और इन्हीं के बताए हुए रास्ता हमारे लिए मिशल राह है। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम गुफ्तगू शुनीद करने की कोशिश करेंगे वो हमारा टॉपिक है कि सूरह इखलास का इंसानी जिस्म से रब्त क्या है और सूरह इखलास से इंसानी जिस्म के मसाइल कैसे हल किए जा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सूरह इखलास का रमज़ानुल मुबारक में एक सिलसिला शुरू किया जिस सिलसिले का नाम था सिलसिला फैज़ान सूरह इखलास। सूरह इखलास का हमने इंतखाब क्यों किया, सूरह इखलास का रमज़ान के साथ क्या ताल्लुक़ है, सूरह इखलास का कुरान पाक से क्या ताल्लुक़ है, इसकी वजाहत हम पिछली बहुत सारी क्लासों में पढ़ चुके हैं। मुख्तसरन शॉर्ट वे में मैं आपको बता देता हूँ कि कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में सूरह इखलास का एक बड़ा दर्जा है। सूरह इखलास को सूरह तौहीद भी कहा जाता है और रमज़ानुल मुबारक का ताल्लुक़ जहाँ पर रोज़े रखने से है, रमज़ान मुबारक का ताल्लुक़ रहमत से है, मग़फ़िरत से है, जहन्नम से आज़ादी से है, फ़ितर से है, ज़कात से है, तस्बीहात से है, ज़िक्र से है, तौबा और इस्तग़फ़ार से है और अल्लाह के साथ क़राबतदारी से है। वहाँ पर रमज़ान का ताल्लुक़ कुरान मजीद से भी है क्योंकि कुरान मजीद का बेतहाशा हिस्सा रमज़ान में नाजिल हुआ और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी 63 साल ज़िंदगी में 9 रमज़ान अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में अल्लाह के नबी को हासिल हुए। जब शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान वाली आयत उतरी उसके बाद 9 रमज़ान अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में आए। उन 9 रमज़ान के अंदर अल्लाह के नबी जो ख़ास इबादत किया करते थे वो क्या थी कि आप कुरान का एक दौर किया करते थे। हर रात जिब्रील अमीन आया करते थे अल्लाह के नबी के पास और अल्लाह के नबी जिब्रील अमीन के साथ बैठ के कुरान को दोहराया करते थे। तो इससे भी हमें एक वाज़ेह तौर पर सबूत मिला कि कुरान का ताल्लुक़ रमज़ान से बहुत ज़्यादा है। और फिर जबकि रमज़ान का ताल्लुक़ कुरान से बहुत ज़्यादा है तो फिर कुरान के 3-4 बड़े अहम मौज़ूआत हैं। पहला मौज़ू शान रिसालत, दूसरा अहकामात शरीयत कि ये करो और ये ना करना, और तीसरा पिछली साबका कौमों के किस्से, और चौथा और बड़ा अहम टॉपिक कुरान का जो मौज़ू है वो है फ़लसफ़ा तौहीद। तौहीद का फ़लसफ़ा एक ऐसा फ़लसफ़ा है कि जिसको समझाने के लिए अल्लाह ने कमो बेश 1,24,000 अम्बिया को भेजा कि जाओ और मेरी मखलूक से कहो कि अल्लाह एक है, उसकी तौहीद में किसी को शरीक ना ठहराओ। और इस पूरे फ़लसफ़ा तौहीद को सूरह इखलास ने जिस खूबसूरत अंदाज में कोड किया है वो किसी और सूरह में नहीं हुआ। तो इस वजह से हमने रमज़ान मुबारक में सूरह इखलास का इंतखाब किया और सूरह इखलास को मैंने उसकी पुरपेच, उसकी अंदर की गहराइयाँ और उसके तमाम तर रूहानी असरार और उसके तमाम तर रूहानी इसराफ से बहरामंद होने के लिए मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की। और चूँकि मैंने ख़ुद सूरह इखलास पर बहुत ज़्यादा रियाज़त की और हमारे सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया के तमाम तर बुज़ुर्गान दीन, अहलुल्लाह, औलिया अल्लाह, सलफ़ सालिहीन, अकाबिरीन ने भी सूरह इखलास पर बेतहाशा रियाज़त की, तो इसी वजह से मैंने सूरह इखलास का इंतखाब किया रमज़ानुल मुबारक के अंदर। तो इसकी पहले काफ़ी सारी नशिस्तें हो चुकी हैं। आज की जो हमारी नशिस्त है ये उन लोगों के लिए है जो सूरह इखलास पर मेहनत और रियाज़त कर चुके हैं। अब वो सूरह इखलास से कैसे फ़ायदा उठाएंगे, एक आम आदमी सूरह इखलास से कैसे नफ़ा उठाएगा, या एक आम आदमी जब सूरह इखलास पढ़ता है तो आम आदमी को सूरह इखलास या दीगर कोई भी कुरानी आयत, कोई भी कुरानी वजीफ़ा, कोई भी अस्माए आज़म, कोई भी इस्म आज़म, कोई अस्माउल हुस्ना किसी आम शख्स को कैसे नफ़ा देता है। इस चीज़ को, इस बारीक बीनी को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे हमारे आज के इस टॉपिक के अंदर। देखें, इंसान के अंदर 4 अनासिर अरबा हैं। कितने अनासिर अरबा हैं? 4 अनासिर अरबा हैं। वो 4 अनासिर अरबा कौन से हैं? वो 4 अनासिर अरबा में है हवा, पानी, मट्टी और आग।
یہ 4 عناصر سے پوری یہ ہماری زمین اور آسمان بنا ہے، پوری ہمارا یہ وجود انسانی جو ہے، سلطنت انسان جو ہے، انسان کا یہ جو جسم ہے، یہ 4 چیزوں سے بنا ہے۔ کن چیزوں سے بنا ہے؟ 4 چیزوں سے۔ اور وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ہوا، پانی، مٹی اور آگ۔ یہ 4 عناصر اربع ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ کسی بھی شخص کو جب بیماری ہوتی ہے، کسی بھی شخص کو جب تو انہی 4 عناصر میں سے کوئی ایک عنصر یا بڑھ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ مرض پیدا ہوتا ہے۔ اور جب ہم کوئی دوائی کھاتے ہیں، کوئی میڈیسن یوز کرتے ہیں، تو انہی 4 عناصر کی جب متوازن ہو جاتے ہیں، ان کی کمی بیشی ہم آہنگ ہو جاتی ہے، پھر بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے خود بخود۔ ٹھیک ہے؟ یہ 4 عناصر کا سب سے اہم رول ہے ایک ہیومن باڈی کے اندر، ایک انسانی جسم کے اندر۔ یہ 4 عناصر بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ٹھیک ہے؟ کسی نے ہندو مذہب سے پوچھا، ہندوؤں سے پوچھا کہ آپ اپنے مردوں کو جلاتے کیوں ہیں؟ آپ اپنے مردوں کو جلاتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا جو انسانی باڈی ہے وہ 4 چیزوں سے بنی ہے۔ ہم جب انسان کو جلاتے ہیں تو اس کو آگ لگاتے ہیں، آگ والا عنصر آگ میں چلا جاتا ہے، جب وہ جلتا ہے تو اس کے اندر سے گیسیں نکلتی ہیں، وہ گیسز ہوا والا عنصر ہوا میں واپس چلا جاتا ہے، انسان پھر اس کی راکھ بن جاتی ہے، تو پھر راکھ جو ہے وہ مٹی کی شکل ہے، مٹی والا عنصر واپس مٹی میں چلا جاتا ہے، اور ہم اس کو اٹھا کے راکھ کو پانی میں پھینک دیتے ہیں تو پانی والا عنصر واپس پانی میں چلا جاتا ہے۔ ان کی یہ لاجک ہے، اس وجہ سے وہ ایک انسان کو جلاتے ہیں۔ وہ بے وقوف نہیں ہے، ظاہری بات ہے، ان کے پاس بھی تو کوئی لاجک ہوگی نا، کسی نہ کسی لاجک کے تحت وہ بندے کو جلا رہے ہیں نا، ڈیڈ باڈی کو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 4 عناصر اربع، انہی کا سارا کھیل ہے ایک انسان کے جسم کے اندر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب کوئی بھی شخص کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی قرآنی اعمال پڑھتا ہے، کوئی ذکر پڑھتا ہے، کوئی اسماء اعظم پڑھتا ہے، تو اس سے انسانی جسم کو کیسے فائدہ حاصل ہوگا؟ انسانی جسم کو کیسے فائدہ حاصل ہوگا؟ تو اس کو اب آپ سمجھیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج کے اس جدید دور کے اندر بڑے اعتراض کرتے ہیں، وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ آج کے اس دور کے اندر بھلا کیسے کوئی شخص قرآن پڑھنے سے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ آپ میڈیسن کھلائیں اسے۔ میں بھی اس چیز کا قائل ہوں، میں ایک معالج بھی ہوں، ٹوٹا پھوٹا علاج بھی کرتا ہوں، تو مجھے بھی اس چیز کا ہو نو ہے کہ انسان کو مرض کی شکل میں علاج لینا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن مرض کی شکل میں علاج لینے کے ساتھ ساتھ انسان کو قرآنی اعمال سے بھی شفا حاصل ہو سکتی ہے، قرآن سے بھی ایسے ہی شفا حاصل ہوتی ہے جیسے دوا سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کو ہم سائنسی بنیادوں پر پروف کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ تو اس کے اوپر وظیفہ پڑھے جا رہے ہو، تو وظیفہ کیسے آپ کو ٹھیک کرے گا؟ ایک کلام ہے، ایک الفاظ کا مرکب آپ کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ آپ دوائی استعمال کریں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ تو ایک تہمات ہیں، پرانے عقائد ہیں، تو یہ تو غلط چیزیں ہیں۔ تو اس کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ بے تحاشا ویڈیوز پڑی ہیں، اور وہ ایسے لوگوں کی ویڈیوز ہیں جو سوشل پرسن ہیں، اور وہ MBBS کے ساتھ ساتھ FCPS ہیں، وہ اسپیشلائز ہیں کسی نہ کسی خاص بیماری کے اندر۔ ان لوگوں نے خود سے ویڈیوز ریکارڈ کرا رکھی ہیں مریضوں کی کہ یہ ہمارے پاس پیشنٹ آیا، اس کو فالج تھا، اس کو کینسر تھا، اس کو سورائسس تھا، اس کو ایڈز تھا، اس طرح کے ڈیش ڈیش پوشیدہ مہلک کوئی بھی مرض آپ لے لیں۔ تو اس بندے نے قرآنی علاج کیا اور آج یہ بندہ ٹھیک ہو گیا، اور آج اس کی یہ رپورٹ ہے۔ پھر وہ باقاعدہ طور پر اس رپورٹ کو بھی اسکرین پہ دکھاتے ہیں کہ یہ اس شخص کی رپورٹ ہے، اس رپورٹ کو آپ غور سے دیکھیں، پڑھیں، یہ 100% ٹھیک ہو چکا ہے۔ اور یہ وہ لوگ یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں جو علم عملیات کی مخالفت کرتے ہیں، جو قرآنی عملیات کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی ان کا یہ کوئی، ان کی یہ ہٹی نہیں ہے، ان کا یہ کوئی بزنس نہیں ہے، وہ تویز فروش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہ لوگ لازمی طور پر بتاتے ہیں کہ قرآن سے 100% اس بندے کو شفا ہو گئی، اس کو جگر کا سورائسس تھا، وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس طرح کی بے تحاشا ویڈیوز جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پہ اویل ہیں، پڑی ہیں۔ یہ ایک بڑا ثبوت ہے کہ جو لوگ اس علم کی مخالفت کرتے ہیں وہی خود کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص ہمارے پاس آیا تھا،
اس کو اتنے سٹیج کا کینسر تھا، اتنے سٹیج کا اس کو HIV تھا یا کوئی اور مہلک بیماری تھی، اب وہ ٹھیک ہو گیا، اس کی رپورٹ دے کر ہم خود بھی بڑے تشنا اور حیران ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو یہ ثبوت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیسے ایک الفاظ انسان پر اثر کرتا ہے، کیسے کوئی چیز یا کیسے سورہ اخلاص کا وظیفہ ایک انسان کے اندر بیماری کو ٹھیک کرے گا، اس کے اندر کیسی یہ اہلیت ہوگی، وہ کیسے اپنا ورک کرے گا، اس بات کو آپ بڑا بغور سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسانی باڈی کی جو فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ 4 عناصر اربع ہیں، چاروں عناصر اربع سے ایک انسانی جسم تشکیل پاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب سورہ اخلاص کی آیات بھی 4 ہیں، سورہ اخلاص کی آیات بھی، یہ کوئی محض مضحکہ خیز بات نہیں ہے کہ اللہ نے اہم 4 بنا دی۔ سورہ قریش اور سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی قرآن میں ایسی صورت نہیں ہے جس کی آیات 4 ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ 2 خاص صورتیں ہیں۔ سورہ قریش، انا قریش، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ میں قریش سے ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ نے اپنی توحید کی جو صورت رکھی اس کو بھی 4 آیات پر رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے منسوب جو سورہ قریش اتاری اس کو بھی 4 آیات پر رکھا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو سورہ اخلاص ہے، یہ سورہ اخلاص 4 ان عناصر جو عناصر اربع ہیں، ان 4 عناصر کی تسخیر کرتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ 4 عناصر میں ہوا، پانی، مٹی اور آگ۔ اگر کوئی شخص پوچھے کہ یہ عناصر ہمارے اندر کس شکل میں پائے جاتے ہیں، تو جو آگ ہے وہ میدے میں پائی جاتی ہے، جو غذا کو گلانے سڑانے میں مدد دیتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر انسان کے اندر ٹمپریچر نہ ہو تو انسان کے اندر جو لہو دوڑ رہا ہے، جو بلڈ سرکولیٹ ہو رہا ہے، وہ تو جم کے برف ہو جائے۔ دیکھیں نا، ہمارے اندر سے بھاپ نکلتی ہے، سردیوں میں ہمارے اندر سے ایک آگ دھواں سا نکلتا ہے نا، اور جو ٹمپریچر ہم چیک کرتے ہیں وہ بھی ہمارے اندر کو مینٹین رکھتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ آگ کی ایک شکل ہے۔ اسی طریقے سے پانی، بلغم کی شکل میں پانی ہے ہمارے جسم میں، خون کی شکل میں پانی ہے ہمارے جسم میں، پیشاب کی شکل میں پانی ہے ہمارے جسم میں، اور پسینے کی شکل میں پانی ہے ہمارے جسم میں۔ اسی طریقے سے مٹی، تو یہ کیلشیم جو ہے، یہ کیلشیم ہے، جو جتنی ہماری ہڈیاں ہیں وہ کیلشیم سے بنی ہیں، اور کیلشیم مٹی کی ہی ایک قسم ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اب رہی بادی، ہوا انسان کے پھیپھڑوں میں چل رہی ہے، اسی سے آپ اور میں زندہ ہیں، ورنہ تو یہ مٹی کی مورت ہے۔ کوئی بھی انسان ہے تو اس کے اندر جو ہوا چل رہی ہے وہ اس کے اندر سانس کی شکل میں اس کی زندگی کا آثار ہے، اس کی زندہ ہونے کی دلیل ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جب بھی کسی شخص کی موت کا آئیڈیا لگایا جاتا ہے تو اس کی پلس سے، اس کی نبض سے، اسی سانس سے ہی اس کے مرنے کا اندازہ لگایا جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 4 عناصر ہیں اور 4 ہی آیات ہیں سورہ اخلاص کی، سمجھ آ گئی؟ پہلی آیت پہلے عنصر کی تسخیر کرتی ہے، دوسری آیت دوسرے عنصر کی تسخیر کرتی ہے، تیسری آیت تیسرے عنصر کی تسخیر کرتی ہے، اور چوتھی آیت چوتھے عنصر کی تسخیر کرتی ہے، سمجھ آ گئی؟ جب کوئی شخص کسی آیت کو، کسی سورت کو بار بار پڑھتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی شخص کلمہ شریف کو پڑھ رہا ہے، کوئی شخص تیسرا کلمہ کو پڑھ رہا ہے، کوئی شخص دوسرا کلمہ کو پڑھ رہا ہے، کوئی شخص درود پاک کو پڑھ رہا ہے، تو اس کے پیچھے کی راکٹ سائنس کیا ہے؟ جب بھی ہم کسی چیز کو بار 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 رپیٹ کرتے ہیں تو رگڑ کی قوت سے ایک فورس پیدا ہوتی ہے، رگڑ کی قوت سے ہم دونوں اپنے ہاتھوں کو رگڑیں نا تو ان کے اندر سے بھی آگ پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے زبان کی رگڑ سے ایک خاص قسم کی کیا ہوتی ہے؟ قوت پیدا ہوتی ہے، فورس پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم بار 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 اس ذکر کو پڑھتے ہیں تو زبان کی رگڑ سے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور وہ نور پیدا ہوتا رہتا ہے، اندر سٹور ہوتا رہتا ہے، پیدا ہوتا رہتا ہے، اور پھر کیا ہوتا رہتا ہے؟ سٹور ہوتا رہتا ہے، جمع ہوتا رہتا ہے۔ وہ جمع ہوتے 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 اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس سے ہماری روح پوری کی پوری معطر ہو جاتی ہے، معمبر ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ پھر بھی ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں تو پھر بے تحاشا پڑھنے سے وہ نور ہمارے لطائفات کو جگا دیتا ہے، اندر جو لطائفات ہیں، روح، اخفا، انا، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، روح قلب، خفی، اخفا، خفی الاخفا، یہ روح لطائفات ہیں نا جو انسان کے سینے میں ہیں اور انسان کے سر میں ہیں، یہ 7 مخلوقیں ہیں ایک انسان میں،
इन्हीं मखलूक़ात की वजह से जनाब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरिश्तों को कहा था कि इन्हें सजदा करो, क्योंकि आदम के अंदर ये 7 रूहें थी। ठीक है, इन्हीं वजह से अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से सजदा कराया, इन्हीं मखलूकों की वजह से। अगर हम इन्हीं मखलूकों को जगा लेंगे तो आज भी एक आम शख्स फ़लसफ़े विलायत पर फैज़ हो सकता है। ठीक है, उसको जगाने के मुख्तलिफ तौर तरीके हैं। कभी कोई शेख काबिल अपनी तवज्जुहात के ज़रिए उनको जगा देता है, लेकिन ऐसे लोग अब बहुत कम हैं। अब तो शेख कामिल की खुद की लताइफात मुर्दा हैं, वो किसी के और क्या जगाएगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका था तवज्जुहात के ज़रिए। दूसरा है कि तज़किया नफ्स करके, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ के तज़किया नफ्स करके। तीसरा मुराक़बा करके। और चौथा किसी भी ख़ास अल्फाज, आयत, कुरान की सूरत को बार बार रिपीट करके आप अपने अंदर एक ऐसी क़ुव्वत को पैदा कर सकते हैं कि अगर वो क़ुव्वत एक्टिव हो गई तो क्या होगा कि उससे आपके लताइफात ज़िंदा हो जाएंगे। जब वो लताइफात ज़िंदा हो जाएंगे फिर उसके बाद भी अगर आप पढ़ते रहेंगे, फिर वो नूर आपके जिस्म से बाहर निकल के एक ख़ास शक्ल अपना लेगा। और वो जब ख़ास शक्ल अपना लेगा आपको लगेगा भाई मुझे मुवक्किल नज़र आने लग गया है। क्या नज़र आने लग गया है? मुवक्किल नज़र आने लग गया है। अब चूंकि उस नूर को, वो नूर आपकी ज़ुबान से पैदा हुआ है, वो नूर आपकी ज़ुबान से पैदा हुआ है, आपकी उस पढ़ाई की वजह से मारद वजूद में आया है। इसी वजह से उस नूर का खालिक कौन हुआ? आप। ठीक है, आप उसी नूर के खालिक हुए क्योंकि आपकी ज़ुबान की रगड़ से, बार बार मेहनत से, पढ़ाई से, परहेज़ से आपने उस नूर को पैदा किया और उस फिर नूर ने एक ख़ास शक्ल लेके आपके सामने, आपके जिस्म से निकल के वो ज़ाहिर हुआ। इस वजह से लोग कहते हैं कि आप मुझे मुवक्किल नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? चूँकि वो जो नूर होता है वो इंसान, उसका पढ़ने वाला जो साहिब आमिल है, जो साहिबुद्दावात है, वो उसी ने उसको पैदा किया है। लिहाजा वो नूर उसी के ताबे और मुसख्खर हो जाता है, उसी की हर बात मानता है, उसी को नज़र आता है, उसी से बातचीत करता है। समझ आ गई मेरी बात? ये एक फ़लसफ़ा तय हो गया कलाम से मुवक्किलीन के रब्त का। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि वो 4 अनासिर अरबा, वो 4 अनासिर अरबा, उनकी तस्खीर। मैंने आपको बताया कि किसी भी शख्स को जब मर्ज़ पैदा होता है तो इन्हीं 4 अनासिर की कमी बेशी से मर्ज़ पैदा होता है। ठीक हो गया। और अगर ये 4 अनासिर ठीक हो जाएं तो मर्ज़ ठीक हो जाता है। समझ आ गई? अच्छा, इंसान जब कब्र में रखा जाता है ना, कोई भी शख्स, हम मरेंगे, हमें कब्र में रखा जाएगा, तो बैक्टीरिया, ख़ास किस्म के बैक्टीरिया हमें डिकम्पोज कर देंगे, हमें गला सड़ा के खा जाएंगे। ठीक है, इंसान के पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं, इंसान का पेट फट जाता है, नाक से गलाजत आती है, कान से गलाजत आती है, इंसान आहिस्ता आहिस्ता गलना सड़ना कब्र में शुरू हो जाता है। फिर उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं और फिर एंड पे वो कीड़े भी उसी कब्र में मर जाते हैं। समझ आ गई? ये जो डिकम्पोज होने वाला सिलसिला है, ये जो डिकम्पोज कब्र के अंदर गलने सड़ने वाला सिलसिला है, ये भी उन्हीं 4 अनासिर की वजह से होता है। उन्हीं 4 अनासिर की वजह से होता है। यही वजह है कि जब कोई सालिक, जब कोई अल्लाह वाला बार बार किसी जिक्र को पढ़ता है तो उसके जिस्म के अंदर ये 4 अनासिर की तस्खीर हो जाती है। ठीक हो गया? इसी वजह से अगर जब तक आपके 4 अनासिर की हम आहंगी रहेगी, आप लंबी उम्र पाएंगे। आप मर जाएंगे तो आपका जिस्म गले सड़ेगा नहीं। यही वजह है कि सैकड़ों सालों के बाद अहलुल्लाह, अकाबरीन, औलिया अल्लाह की कब्रें खुली तो अंदर ऐसे रखे थे वो लोग जैसे आज रखे गए। जैसे अल्लाह के फितरत का कानून है कि मट्टी में जो चीज़ रखी जाए वो गल सड़ जाती है। ठीक है, लेकिन जब जिस जिस्म में वो 4 अनासिर अरबा की तस्खीर कर रखी होगी, उसको कब्र की मट्टी नहीं खाएगी। उसके पीछे का जो राज है वो क्या है? वो यही है। जब हम सूरह इखलास को बार बार पढ़ेंगे, वो नूर हमारे अंदर पैदा होगा, वो नूर हमारे अंदर जागेगा, एक्टिव होगा, बेदार होगा। तो फिर क्या होगा कि वो नूर अपनी एक ख़ास शक्ल बनाएगा, शक्ल कायम मकाम करेगा,
پھر وہ نور انسانی شکل میں ہم سے باہر آ کر ہم سے بات چیت کرے گا، ہمارے دین اور دنیا کے مسائل کو حل کرے گا، ہماری ہر طرح کی بات مانے گا، ہمارے مطیع اور مسخر رہے گا، ہمارے مطیع اور مسخر رہے گا، کیونکہ وہ ہمارے بار بار پڑھنے سے تو مارد وجود میں آیا. سمجھ آئی؟ اسی بات کو موکل کہتے ہیں، اسی بات کو پڑھائی کے موکل کا ظاہر ہونا کہتے ہیں، اسی بات کو کہتے ہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں لیکن کوئی چیز آ نہیں رہی. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے پیچھے کا جو اصل راز ہے، موکل کہیں اور جگہ سے نہیں آتا کہ کہیں فیکٹری ہے وہاں سے دروازہ کھلتا ہے وہاں سے موکل آتے ہیں. موکل اس جگہ سے بھی آتے ہیں. موکل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک علوی ایک سفلی، ایک علوی جمالی ایک سفلی جمالی، ایک علوی جلالی ایک سفلی جمالی. یہ بھی میں نے پوری ایک کلاس ریکارڈ کروا رکھی ہے، آپ کو اگر انٹرسٹ ہو تو آپ اس کو سنیے گا. تو ایک تو یہ موکلین ہیں، اور ایک ملائکہ کے نیچے خدام ہیں، ان کو بھی موکل کہتے ہیں. اگر آپ کسی اچ کوٹی کے لیول تک بار بار ریاضت اور روحانیت کے ساتھ اپنی زندگی کے 2-4 سال صرف کریں گے تو وہ موکلات بھی عطا کیے جاتے ہیں. جب کوئی شخص بے اختیار ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ اسے اختیار عطا کرتا ہے. جب کوئی شخص، میں اس جملے میں پوری اپنی گفت و شنید کو قید کر رہا ہوں، جب کوئی شخص بے اختیار ہو جاتا ہے تب اللہ اسے با اختیار کرتا ہے، اللہ اسے کوئی نہ کوئی اذن عطا کرتا ہے. اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر بھوت پریت ہمزاد اور دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اللہ انہیں ذلیل کر کے مارتا ہے، اللہ انہیں رسوا کر دیتا ہے، ان چیزوں کی رجت ہو جاتی ہے. اگر کوئی شخص اس نیت سے پڑھے وظیفہ کہ اللہ تو راضی ہو جا، پھر جب اللہ راضی ہوگا وہ اس مخلوق جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ بھی دے دے گا اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا. جیسے ہمارے اس کمرے کے اندر ایک روشن دان ہے. اب میں کہوں کہ آپ مجھ سے پوچھیں یہ روشن دان کس لیے رکھا ہے، میں کہوں جی یہ روشن دان اذان کی آواز سننے کے لیے رکھا ہے، تو کیا ہوا نہیں آئے گی؟ ہوا بھی آئے گی، لیکن میری نیت کیا تھی؟ اچھی تھی، نیک تھی. اگر میں کہوں کہ نہیں جی ہوا کے لیے رکھا ہے تو پھر مجھے ثواب نہیں ملے گا. اگر میں اچھی نیت رکھ کے پڑھوں گا کوئی بھی وظیفہ کہ اللہ میں تیرا کلام پڑھ رہا ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا، جب وہ راضی ہو جائے گا، جب بادشاہ راضی ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے فلاں ملک کی تمہیں حکومت دی، تمہیں فلاں چیز دی، فلاں چیز دی. تو للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا مالک جب راضی ہوگا تو پھر وہ مخلوقات کی نوکری نہیں عطا کرے گا آپ کو، وہ آپ کو مخلوقات کی نوکری عطا کرے گا، مخلوقات آپ پر مسخر کر دے گا. ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، ہم اگر 40 دن 20 دن 21 دن 11 دن 7 دن 5 دن پڑھ بھی لیں تو پھر مجھ سے لوگ آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں ابھی تک کوئی چیز آئی نہیں. تو میں نے کہا کس نے آنا تھا؟ وہ بلانے، آپ نے اس کو تو بلایا ہی نہیں. اس تک پہنچنے کے لیے پہلے وہاں تک تو پہنچو. وہ مخلوق برائی سے نفرت کرتی ہے، طہارت سے، پاکیزگی سے، خوشبو سے پیار کرتی ہے. آپ وظیفہ بھی کر رہے ہو، حلال کام حرام کام بھی سارے کر رہے ہو، اور کہہ رہے ہو مخلوق کب آئے گی؟ وہ کبھی بھی نہیں آئے گی، وہ کبھی بھی نہیں آئے گی. اگر ہمیں اس ملک سے باہر جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہے تو اس مخلوق کو یہاں پر لانے کے لیے بھی کسی پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی. اور وہ روحانی پاسپورٹ کیا ہے؟ کہ آپ اپنے مراقبے کو زندہ کریں، آپ اپنے اندر کی روحانی قوت کو بیدار کریں، ایکٹیو کریں. اس کے لیے بزرگوں نے یہ محنتیں رکھی ہیں، یہ طور اور طریقے رکھے ہیں. اور یہ آج میں نے آپ کو ایک راز سمجھانے کی اپنی طرف سے کوشش کی کہ جو قبر میں مردے گلتے سڑتے نہیں ہیں، انہوں نے 4 عناصر کی تسخیر کر رکھی ہوتی ہے. جو بیماری کسی شخص کو نہیں آتی جب تک انسانی جسم کے اندر 4 عناصر کی ہم آہنگی رہے گی اس کو کوئی بیماری نہیں آئے گی. اور 4 عناصر کی تسخیر کرتی ہے سورہ اخلاص. آپ نے سورہ اخلاص کی پہلی آیت پڑھی، ایک عنصر کی تسخیر ہوگی. آپ نے سورہ اخلاص کی دوسری آیت پڑھی، دوسرے عنصر کی تسخیر ہوگی. آپ نے سورہ اخلاص کی تیسری آیت پڑھی، تیسرے عنصر کی تسخیر ہوگی. آپ نے سورہ اخلاص کی چوتھی آیت پڑھی تو سورہ انسانی جسم کے چوتھے عنصر کی تسخیر ہوگی. جب ان 4 عناصر کی تسخیر ہو جائے، جب یہ 4 عناصر بیلنس ہو جائیں، اس وقت اللہ لمبی عمر بھی دیتا ہے بندے کو. یہ جو پہلے بڑے بڑے بزرگ تھے وہ سینکڑوں سال زندگی گزار کے گئے، کیونکہ وہ جتنا دولت کو اکٹھا کرنے پر ٹائم لگاتے تھے وہ اتنا اللہ کو راضی کرنے پہ بھی ٹائم لگاتے تھے. وہ لوگ جلدی سویا کرتے تھے اور پھر رات کا قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا، جب قم اللیل الا قلیلا، جب زیادہ رات گزر جائے، الا قلیلا تھوڑی سی رات رہ جاتی تھی، تہجد کا ٹائم آتا تھا، وہ لوگ اٹھتے تھے.
फिर वो नहाते थे, नहाने के बाद फिर नफल पढ़ते थे, नफल पढ़ने के बाद वो फिर बैलों का जोड़ा लेकर हल जोतते थे, और उस हल जोतने के नतीजे में 2 मन 4 मन गंदम को 20-30 अफराद पर मुश्तमिल घराना पूरा साल खाया करता था। और आज एक दौर आया, साइंसी दौर आया, 60 मन गंदम आ रही, 70 मन गंदम आ रही। अल्लाह ने कसरत दी और बरकत छीन ली, अल्लाह ने बरकत छीन ली। वो जो अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हमारे इस्लाम में नहीं है, खाली ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है, हिंदुओं में भी शुभ मुहूर्त होता है, हिंदुओं में भी जो है ना संधिया काल इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संधिया काल। वो कहते हैं संधिया में उठिए और भगवान की धूप दीप कीजिए। वो लोग भी इसको इस टाइम उठते हैं, और इस टाइम के उठने को वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्मा से है, ब्रह्मा उनका सबसे बड़ा खुदा था माज़अल्लाह, ये उनके ज़ाती अकायद हैं। मैं अपनी बात को बेहतर अंदाज में बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ ये इस्लाम में नहीं है कुम लैला इल्ला कलीला का तसव्वुर, दुनिया के दीगर मज़ाहिब में भी है कि जो शख्स सुबह के वक्त उठता है, सुबह सादिक से पहले उठता है, सुबह के तुलू होने से पहले उठता है, तो उसको वो कहते हैं कि ये क्या है? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 उनके खुदा थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो कहते हैं कि ये 3 भगवान थे जिन्होंने सृष्टि को बनाया, जिन्होंने इस ज़मीन और आसमान को बनाया, माज़अल्लाह, ये उनका ज़ाती अकीदा है। तो उसमें जो ब्रह्मा था वो सबसे उच्च कोटि का उनका भगवान था। तो ये वो कहते हैं कि इस वक्त ब्रह्मा का निवास है, इस वक्त तुम जो मांगोगे अता किया जाएगा। ये ऐसा कौन लोग कहते हैं? हिंदू लोग, ठीक है। आप अगर कोई शख्स, वो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उस वक्त वो उठते थे और क्या करते थे? यही जिक्र किया करते थे। उस जिक्र से जिस्म के अंदर अनासिर अरबा की तस्खीर हो जाती थी, जिससे उनको बीमारियां नहीं लगती थी, उनकी लंबी उम्रें होती थी, वो बूढ़े बहुत देर से होते थे और सैकड़ों साल वो उम्रें पाके मरे वो लोग। आज हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने हर मर्ज में क्या इस्तेमाल की? अद्वियात, मेडिसन, जिसके नतीजा क्या हुआ कि हमें मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। लाखों करोड़ों रुपए की मेडिसन पाकिस्तान में आती है महाना, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, दीगर मुख्तलिफ अमराज की, लेकिन मर्ज तो फिर भी ठीक नहीं हो रहा, मर्ज तो बढ़ रहा है। अगर अमराज की शिफा चाहिए, अगर जिस्म में इंसानी के अंदर कोई भी आपका मसला है, कोई भी आपका जिस्म इंसानी से रिलेटेड मसला है, वो सूरह इखलास से हल हो सकता है, क्योंकि सूरह इखलास 4 आयात पर मुश्तमिल है और 4 आयात उन्हीं अनासिर अरबा से हैं। कोई शख्स अगर गमगीन है ना, तो कोई ना कोई एक अंसर कम होगा, फिर वो गमगीन हुआ होगा। अगर वो सूरह इखलास को पढ़ेगा, वो अंसर खुद ब खुद बैलेंस होगा, पूरा होगा और वो खुशहाल हो जाएगा। कोई उसको बीमारी है, किसी को कोई दिमागी मसला है, किसी को कोई नफ्सियाती मसला है, वो सूरह इखलास को पढ़े। सूरह इखलास को पढ़ने की मैंने बेतहाशा वीडियोस बना रखी हैं, बेतहाशा क्लासें पढ़ा रखी हैं कि सूरह इखलास को आपने कैसे पढ़ना है। और आप कोशिश कीजिए कि आप अपने 24 घंटे के दिन का कम अज़ कम 1 पहर 3 घंटे पढ़ाई में गुजारें। और वो पढ़ाई किसकी हो? अल्लाह के कलाम की हो। वो आपकी आक़िबत के लिए हो, आखरत के लिए हो, दराजी उम्र के लिए हो और सेहतमंदी के लिए हो। उसके लिए आप ऐसी पढ़ाइयों का इंतखाब करें, ऐसी आयात, ऐसी अस्माए हुस्ना का इंतखाब करें जो 4 अनासिर अरबा को की तस्खीर करें। समझ आ रही है? आज आपको एक और नुक्ता बताता हूँ बड़ा अहम। कभी भी कोई नब्ज शनास हकीम मिल जाए आपको, तो वो नब्ज देखता है 4 उंगलियां रख के, ये 4 उंगलियां यहाँ रख के, 4 उंगलियां, 4 ही इखलाते खून हैं। खून की जो खिलते हैं वो कितनी हैं? 4 हैं। 4 ही बड़ी नब्जें हैं। उन्हीं नब्जों को जांचने के लिए वो 4 उंगलियां रखता है कि कौन सी उंगली के नीचे नब्ज फड़क रही है। फिर जिस उंगली के नीचे नब्ज फड़क रही होगी वो फिर उसी तरह की दवाई देगा, वो अंसर पूरा होगा और आप ठीक हो जाएंगे। और जब कोई शख्स सेहतमंद होगा तो उसकी नब्ज 4 उंगलियों के नीचे बराबर फड़केगी। सब उसकी धड़कन जो है वो 4 उंगलियों के नीचे बराबर फड़केगी, तब हम उसे कहेंगे कि ये इंसान बिल्कुल ठीक है। वो दरअसल 4 उंगलियां वो 4 अनासिर को चेक करने के लिए इस्तेमाल करता है। समझ आ रही है? इसी हवा को, पानी को, मिट्टी को और आग को।
جب یہ چاروں عناصر پورے ہو جاتے ہیں انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. انسان کے جسم میں خواہ کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو وہ بیلنس ہو جاتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ قرآن سے کیسے شفا ہوتی ہے, قرآن کیسے نفع دیتا ہے, تو آپ اسے کہیں پہلے آپ انسانی جسم کو اگر اس کا نفع چاہتے ہیں تو پہلے انسانی جسم کی تھیوری کو سمجھیں, انسانی جسم کی ایک ہیومن باڈی کی فلسفی کو سمجھیں کہ انسان بنا کس چیز سے ہے. 4 چیزوں سے, ہوا سے, پانی سے, مٹی سے اور آگ سے. یہ 4 عناصر اربع ہیں. اور سورہ اخلاص کی بھی 4 آیات ہیں. روئے زمین کی 4 ڈائریکشن ہیں, مشرق, مغرب, شمال, جنوب. اگر روئے زمین کی ڈائریکشن کو کلاسیفیکیشن کریں تو 4 سمتیں ہیں اور 4 ہی اللہ کے مقرب فرشتے ہیں, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل اور اسرائیل, اور 4 ہی سورہ اخلاص کی آیات ہیں. تو دنیا جہاں میں مسئلہ خواہ مشرق کا ہو, مغرب کا ہو, شمال کا ہو, جنوب کا ہو, خواہ روئے زمین کا کوئی بھی مسئلہ ہو, جسم کا ہو, ذہن کا ہو, نفسیات کا ہو, ظاہری ہو, باطنی ہو, ہر مسئلہ سورہ اخلاص سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آج کا ہماری جو نشست تھی وہ اپنے اختتام کو پہنچی. آج کی نشست میں میں نے آپ کو پڑھایا اور سمجھانے کی اپنی طرف سے کوشش کی کہ انسانی جسم کو قرآن کیسے فائدہ دیتا ہے. انسانی جسم کو قرآن. اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں, ہر لفظ کا اثر ہے, ہر لفظ کا. آپ کسی کو شیطان کہہ کر دیکھیں تو اس کا بھی ایک اثر ہے کہ جس کو آپ شیطان کہیں گے وہ آپ کو کوئی چیز اٹھا کے مار دے گا. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ آپ کسی کو حوصلہ افزائی والے الفاظ کہیں تو اس سے بھی اس کے اندر ایک خوشی پیدا ہوتی ہے. آپ کسی کے لیے تعریفی جملے کہہ دیں تو لفظ ہی کہیں نا آپ نے, تو ان لفظوں کا کیا ہے, ایک اثر ہے, ایک پازیٹیو وائبریشن ہے ان الفاظ میں. ایسے جیسے گھنگرو کا اثر ہے, جیسے ڈھول کی تھاپ کا اثر ہے, جیسے جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ رن کی دمبی, وہ ایک سائلن بجایا جاتا تھا جو اناؤنسمنٹ ہوتی تھی جنگ کی, اس سے پھر لوگوں کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا تھا. اور اگر وہ جنگ اسلامی جنگ ہوتی تھی تو اس میں نعرہ تکبیر سے جنگ کا آغاز کیا جاتا تھا. وہ نعرہ تکبیر کی جو آواز تھی وہ ایسی وائبریشن پیدا کرتی تھی پوری فوج میں کہ لوگوں کا لہو گرما جاتا تھا. ایسے ہے نا؟ تو وہ کیا تھا, خالی صرف الفاظوں کا اثر تھا. تو ایسے اگر قوالی کا اثر ہے, اگر ڈھول کی تھاپ کا اثر ہے, اگر بانسری کا اثر ہے, اگر گانے اور موسیقی کا اثر ہے, تو ایسے قرآن کا بھی اثر ہے. جب قرآن پڑھا جائے گا تو جسم اس کا اثر لے گا, جسم اس کا اثر لے گا. اور جو نہیں پڑھ سکتے وہ کسی سے پڑھوا لے, وہ پڑھوا نہیں سکتے وہ ریکارڈڈ پڑھا ہوا سن لے, تاکہ وہ الفاظ اس کے کان کے ایئر ڈرم پر الیکٹریکل سگنل میں تبدیل ہو کر اس کے برین میں جائیں اور برین ان سگنلز کو وصول کر کے پوری باڈی کو ایک پیغام بھیجے, اور وہ پازیٹیو پیغام بھیجے جس کے نتیجے میں انسانی جسم خوشحال, ٹھیک ٹھاک اور صحت مند اور تندرست ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ کوئی بھی آواز انسان کے کان پہ پڑتی ہے نا, تو انسان کے کان سے وہ انسان کے اندر ایک ایئر ڈرم ہوتا ہے, وہاں جاتی ہے. وہاں پر جیسے آواز جاتی ہے پھر وہ آواز الیکٹریکل سگنل میں تبدیل ہو جاتی ہے. وہ الیکٹریکل سگنل دماغ کے اندر, دماغ جو ہمارا برین ہے وہ ان الیکٹریکل سگنل کو سمجھتا ہے. وہ الیکٹریکل سگنل دماغ کی زبان ہے. دماغ یہ الفاظ نہیں سمجھتا جو میں بول رہا ہوں, یہ الفاظ نہیں سمجھتا. دماغ کی اپنی ایک لینگویج ہے, اس جیسے سی پروگرام ہے, کمپیوٹر کی ایک لینگویج ہے. ٹھیک ہے, ہم تو بظاہر سی دباتے ہیں, کمپیوٹر کو نہیں پتا کہ سی دبایا ہے. اس کے اندر کی ایک فریکوینسی ہے, وہ فریکوینسی جب دبتی ہے تو اس کے اندر معلومات اس کے سافٹ ویئر میں ایڈ ہے کہ جب یہ بٹن دبائے تو تم نے اسکرین پر سی کو ٹیپ کرنا ہے. تو پھر نتیجے میں ود ان اے سیکنڈ سی جو ہے لکھا ہوا کمپیوٹر کی اسکرین پہ ہمیں نظر آتا ہے. تو ایسے جب بھی کوئی کلام ہم سنتے ہیں تو وہ کلام ہمارے کان کے اس پردے پہ پڑتا ہے. اس پردے پر پڑنے کے بعد وہ کلام کٹھا ہو کے اندر جاتا ہے. اندر کان کی نالی کے بعد ایئر ڈرم ہے. ایئر ڈرم کے اوپر جب وہ الفاظ جاتے ہیں تو وہاں سے ایک الیکٹریکل سگنل پیدا ہوتا ہے. وہ الیکٹریکل سگنل برین میں جاتا ہے, اور برین کی زبان ہی الیکٹریکل سگنل ہے. وہ ان الیکٹریکل سگنل کو سنتا ہے اور سننے کے بعد حرام مغز کو حکم جاری کرتا ہے. وہاں سے انسٹرکشن جاری ہوتی ہیں اور ریئیکشن کے طور پہ انسان پھر اسی کی طرح انسان کا جسم ریئیکٹ کرتا ہے.
ایسے جیسے عام الفاظ میں کسی احسن کو بلایا جائے تو احسن کی آواز گئی، احسن کے کان میں آواز پڑتے ہی ودن اے سیکنڈ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ جی فرمائیے۔ ایسے جب قرآن پڑھا جائے گا تو قرآن کا بھی الفاظ الیکٹریکل سگنل میں تبدیل ہو کے جب برین کو جائے گا تو برین کے اندر ایسے انزائم پیدا ہوں گے، ایسے بیکٹیریا اور ایسی پازیٹیو وائبریشن پیدا ہوگی جو جا کے انسان کے جسم کے اندر بیماری کو، ڈپریشن کو، انزائٹی کو، ٹینشن کو، بہت ساری خطرناک مہلک امراض کو جا کے ختم کر دے گی۔ سمجھ آئی؟ تو یہ بالکل میڈیسن کی طرح، دوائی کی طرح قرآن کا الفاظ عمل کرتا ہے، ان 4 عناصر اربع کی شکل میں بھی اور یہاں ہر الفاظ کی وائبریشن کی شکل میں بھی۔ ایک شخص کو میں نے یہی چیز سمجھائی تو اس نے کہا سارے الفاظ ہی اللہ کے ہوتے ہیں، سارے الفاظ ہی ٹھیک ہوتے ہیں، تو میں نے کہا میں آپ کو شیطان کہہ دوں تو آپ کی طبیعت کیسے ہو جائے گی؟ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تو شیطان کے الفاظ کا منفی اثر ہے۔ اسی طریقے سے آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت پازیٹیو ہیں، ویری گڈ یار، آپ آگے بڑھو گے، آپ کامیاب ہوگے، تو بہت اچھا انسان ہے۔ اب یہ میں نے تو اسے الفاظ ہی کہے لیکن اس کے چہرے پہ خوشی آ گئی۔ تو ایسے الفاظوں کا ایک اثر ہوتا ہے، اور قرآن میں سورہ اخلاص کا بھی اثر ہے، اور سورہ اخلاص چونکہ سورہ توحید ہے اور یہ ایک بڑا اہم فلسفہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس فلسفے پر عمل کرے گا، سورہ اخلاص کو پڑھنے والا کبھی کافر نہیں مرے گا، کبھی کافر، کیونکہ وہ توحید کو پڑھ رہا ہے، وہ کافر کیسے مر سکتا ہے؟ اور جو شخص، اللہ نے فرمایا میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا لیکن کافر کو معاف، مشرک کو معاف۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب سفارش کرنے والے سفارش کر دیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ کے نبی بھی شرمندہ ہوں گے کہ اب میں دوبارہ کیسے سفارش کروں، اتنی تو سفارش کر لی، اب میں سفارش نہیں کرتا۔ تو اللہ فرمائے گا اب میں اللہ بھی تو غفور الرحیم ہوں نا، اب میں اپنے کرم اور فضل کے طفیل اپنے مخلوق کو معاف کرتا ہوں۔ پھر اللہ لپ بھر کے جہنم سے جہنمیوں کو اٹھا کر جنت میں ڈالیں گے، اور وہ لپ بھی اللہ کی لپ ہوگی۔ فرمایا اس لپ میں ہر شخص آ جائے گا۔ لپ کہتے ہیں ان 2 ہاتھوں کو ملا کے، اللہ ہاتھوں سے پاک ہے، یہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ پھر ان کو اٹھا کے جنت میں داخل کرے گا۔ اس اٹھا کر جنت میں داخل کرنے میں ہر شخص آ جائے گا ماں سوائے مشرک کے، شرک کرنے والا اس میں نہیں آئے گا۔ سمجھ آ گئی؟ کبھی بھی اللہ شرک نہ کیجئے گا۔ شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کے برابر کسی کو عزت نہ دینا، اللہ کے برابر کسی سے مانگنا نہیں، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ربط پیدا کرنا کہ میرے نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ خوشی اور غم کون دیتا ہے؟ اللہ۔ زندگی اور موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ہم اہل اللہ، اولیاء اللہ، صالحین کا وسیلہ پیش کر اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ سورہ اخلاص پڑھ کے، سورہ قریش پڑھ کے، وظائفات پڑھ کے، ذکر کر کے، تسبیحات کر کے، صدقات دے کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اب سورہ اخلاص پڑھ کے کوئی اگر دعا مانگتا ہے تو اس میں شرک کہاں آ گیا؟ ٹھیک ہے؟ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہم سب کو عقل سلیم دے اور ہماری ان کوششوں کاوشوں کو قبول فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔